بھائی آخری عشرے میں نا روزانہ چند کام ایسے رات کو کریں کہ وہ تاخرات ہے یا نہیں ہے، چند کام ایسے کر لیں. مثال کے طور پہ صدقہ دینا. جب تاخرات جیسے مغرب شروع ہوتی ہے نا، جیسے 21ویں شب لگ جائے گی، 20واں روزہ ہوگا تو رات 21 کی لگ جائے گی. اب یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، صدقہ دے دیں، روزانہ صدقہ دیں. 100 روپے 50 روپے. صدقے میں مال نہیں، صلاحیتوں سے بھی صدقہ ہوتا ہے. وہ ذرا دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ کہ میں کسی کی مدد کس انداز سے کر سکوں تاکہ وہ صدقہ بن جائے. ہو سکے تو کوئی مال وال نکال دیں اللہ کے آگے، 10 روپے 20 50 100 روپے نکال دیں، جتنی استطاعت ہے. تھوڑی تلاوت ضرور کریں، روزانہ رات کو کریں، روزانہ رات کو کریں. وہ 21 کی رات ہے، 22 کی، 23 کی، 24 کی، روزانہ تلاوت کریں. ایک رکوع کریں، ایک پاؤں پڑھیں، اور قرآن کریم کو تھوڑا ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام توبہ کے نفل، حاجت کے نفل، شکرانے کے نفل، اور جسے کہیں کہ استخارہ کے نفل. اللہ سے حاجات کے نفل ضرور مانگیں. ایک وقت میں اتنے سارے نوافل نہیں، تقسیم کر لیں. تراویح کے بعد گھر جائیں، کھائیں پئیں، تھوڑا ریلیکس ہوں، وضو کر کے 2-4 رکعتیں ادا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں. اور سحری کو اگر آپ کسی وجہ سے مثال 5 بجے جاگتے تھے تو 4:30 جاگ جائیں، 4:30 جاگتے تھے تو 4 بجے جاگ جائیں. ساری رات جاگنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ کہ کوالٹی کنٹینٹ اللہ کو پریزنٹ کریں، صدقے کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، مناجات کی صورت میں، نوافل کی صورت میں. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی 84 ایئرز کی محنت ہے. ایک رات میں میری تلاوت، میرا صدقہ، میرا قرآن کریم میں غور کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، میرا نوافل ادا کرنا، کسی کی مدد میں لگنا، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا، کسی کے غم کی سطح کو کم کرنا. اگر میں کامیاب ہو گیا، جو تقریباً 84 سال تک اللہ یہ عبادت لکھیں گے میری، ٹھیک ہے نا. تو کوشش ہو کہ دل کی برتن کو صاف کر کے، ہم نے اس پہ ایک ویڈیو ابھی بنائی ہے، وہ کسی وجہ سے بیچ میں ہی کٹ ہو گئی تھی. تو رمضان میں کہ آخری عشرے میں داخل ہو جائیں، طہارت کے ساتھ اپنی ظاہری طہارت کر لیں، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر کے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے اپنی معافی مانگ لیں. لوگوں کو معاف کریں، اپنے آپ کو معاف کر لیں، صدقہ دے دیں، 2 نفل ادا کر لیں، اور اللہ سے خوب دعا کر لیں. اے اللہ، اس رمضان المبارک کی ساری برکت، سارا نور، سارے انعامات، سارے ثمرات، برکات، انوارات مجھے، میرے گھر والوں کو، اور ساری امت مسلمہ کو، اور ہمارے سے تعلق رکھنے والوں کو، ساری امت مسلمہ کو اللہ نصیب فرما دے. اپنی دعاؤں میں کوشش کریں ویرائٹی بڑھائیں، اپنی دعاؤں کا جو ہورائزن ہے نا، دائرہ، اس کو بڑھائیں. میں آپ کو ایک ٹپ دوں چھوٹی سی. ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے، کئی اساتذہ نے بتایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو دعائیں آپ لکھ لیں کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں. اپنے دعائیں نہ لکھ لیں، پیس آف پیپر پہ لکھ لیں، موبائل کے نوٹس میں لکھ لیں. کاغذ قلم کے ساتھ ذرا تعلق گہرا ہو جاتا ہے. اگر آپ لکھ لیتے ہیں 6-8 دعائیں بھی کافی ہیں انشاءاللہ. زیادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، زیادہ میں نے انسان اکتا جاتا ہے، پھر ہر وقت اتنی زیادہ چیزیں مانگتا نہیں. 6-8 دعائیں، 8-10 دعائیں کافی ہوں گی. وہ دعائیں میری ذات کے ساتھ تعلق ہو، ان دعاؤں کا میرے اہل خانہ، میرے والدین، خاندان کے ساتھ تعلق ہو. اس دعا کا میرے حلال روزگار کے ساتھ، میری صحت کے ساتھ تعلق ہو. ایک دعا کا میرے محلے، علاقے، شہر، ملک کے ساتھ تعلق ہو. ایک دعا کا میری صلاحیتوں سے میرے شہر کو، برادری کو، علاقے کو، امت مسلمہ کو، ایز اے ہول امت مسلمہ کا بھی فرد ہوں نا، میں نبی سائیں کا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اس دعا میں امت کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. میں امت کے لیے نافع کیسے بن جاؤں، میں اپنے شہر، ملک کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، جہاں میں رہتا ہوں، اپنے اہل علاقہ، اپنا جو سرکل ہے، یا پوری امت کی نیت کر کے کہ میں امت کے لیے نافع کیسے بن سکتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نافع کیسے بن سکتا ہوں. اور دعا کا کچھ حصہ اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ قبر، حشر، آخرت، جنت، اللہ کے رسول کی شفاعت، اس کے ساتھ بھی تعلق ہو. اور ایک دعا کا تعلق عمومی طور پہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہو. اب دعائیں بڑھ گئی نا، یہ 6-8 میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹپ دی ہے. دعاؤں کو بہتر کریں، اور دعا مانگنے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیں. اللہ سے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، نبی سائیں پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود پڑھیں کہ نبی سائیں کو سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ کے لیے خیر کی دعا کرتے ہوئے پھر یہ پھرا نکالیں، ہم اس کو پھرا کہتے ہیں. پھر یہ پھرا نہ اللہ کے آگے پیش کر دیں. اللہ یہ 6-8 دعائیں، کمزور ہوں یا اللہ تو اپنی عنایتیں، بے پناہ عنایتیں تیری ہیں. یا اللہ یہ 6-8 دعائیں جس میں دنیا بھی شامل، آخرت بھی شامل، میری ذات کا تعلق، میرے خاندان کا، امت مسلمہ کا، ہمارے آپ کے شہر کراچی کا، ملک پاکستان کا، یا جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میرے معاش کا تعلق، سب کے ساتھ کا تعلق، اور اللہ سے پھر سب کی مغفرت مانگ لیں. فرمائیں کہ 25 یا 27 مرتبہ علماء فرماتے ہیں
کہ جو شخص ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، رد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر سے بہتر فائدہ اٹھائیں زندگی کا۔ یہ آپ کا مثالی، بامقصد، بامعنی ون آف دا بیسٹ رمضان ہونا چاہیے کہ یوں سمجھ لو کہ آگے رمضان مجھے نہیں مل رہا، بہترین رمضان گزار کے اللہ راضی ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر سرخرو ہو جاؤں، اللہ رسوائی سے بچائے انشاءاللہ۔ شہزاد بھائی ہماری ویڈیو بناتے ہیں، شہزاد بھائی آپ کا بہت شکریہ، رمضان میں آپ نے ہمیں ادھر ہی مختصر ویڈیوز بنا کے سب ساتھیوں کو پیش کی۔ امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم آخری ان 10 دنوں کی، 10 راتوں کی، مفتی تقی عثمانی صاحب امام شافعی سے منسوب ایک قول ہے، چلتے چلتے بات یاد آ گئی کہ طاق رات کی، یعنی جو شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، یہ رات ہی قیمتی نہیں ہوتی، اس کا دن بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت گہری بات ہے۔ عموماً راتوں کو لوگ محنت کرتے ہیں، بزرگی دکھاتے ہیں، دن کے اندر احتیاط نہیں ہوتی۔ تو بس یوں سمجھ لیں آج سے ہمارے یہاں تو اس وقت کراچی میں آج 19 رمضان ہے، 19 رمضان ہے نا، دیکھو 19 رمضان ہے، شاید بھائی دکھائیں 19 رمضان ہے۔ بس یار جب بھی آپ کوئی یہ بات سنیں، اللہ دل میں بات ڈال سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ اس ویڈیو سے بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ جب بھی آپ یہ سنیں، رمضان میں سنیں، رمضان کے بعد سنیں، بس یار اللہ کی طرف پلٹ آئیں نا، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ منتظر ہے، میرا یہ بندہ، میری یہ بندی کب پلٹے گا، کب پلٹے گی۔ عجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ ترجیح میں آپ کی رضا کو، ترجیح میں، پرائرٹی میں آپ کی خوشی کو اس لیے لے آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے، سلامتی میں رہیں، عافیت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔